مالک کب کریں؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح کو پھونک لوں۔ نتیجہ اللہ سجدہ ڈھانچے کو نہیں کرواتا، روح کو کرواتا ہے۔ میرا حبیب میں نے تیرے بدن میں سے روحوں کے چشمے جاری کیے۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے آدم تمہارے جسموں کا باپ ہے، محمد تمہاری روحوں کا باپ ہے۔ بڑی مہربانی، طبیعت تو بنا یار، طبیعت تو بنا۔ سرکار رسول بیٹھے اور علی پاس آ گئے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے یا علی وہ وقت یاد ہے؟ مولا کون سا؟ جب اللہ نے آدم میں روح کو پھونکا تھا۔ علی آندہ اللہ دا نبی یہ تکل دی گل لے جے، ایک ہی پرانی۔ اچھا یا علی یہ بھی یاد ہوگا اللہ نے کچھ نور آدم کی پیشانی میں رکھا، کچھ پشت میں رکھا۔ ہن شہیدہ نو کڈ کے جڑے امتی بیٹھے ہو تو آڈے میرے ابا جی بڑا پریشان۔ آدم نے کہا اللہ میرا، میں فرشتوں سے بات کرتا ہوں، یہ میری طرف دیکھتے ہی نہیں، یا میری پیشانی میں دیکھتے ہیں یا میری پشت میں۔ اللہ کہتا ہے آدم یہ تجھ سے پیار نہیں کرتے، یہ اس نور پہ فریفتہ ہے جو تیری پیشانی اور پشت میں ہے۔ آدم نے کہا مالک احسان کر، نور کسی ایسی جگہ رکھ جہاں میں بھی دیکھوں۔ اب آخری بندے تک داخل نور محمد مصطفیٰ فی کنسرہی، اللہ نے محمد کا نور آدم کی سنگلی میں رکھا۔ وہ نور علی مرتضیٰ فی خنسرہی، علی کا نور اس میں رکھا۔ وہ نور فاطمہ فی الوسطیٰ، بطول کا نور یہاں رکھا۔ وہ نور حسن المرتضیٰ فی منصرہی، حسن کا نور یہاں پہ رکھا۔ وہ نور حسین فی ابہامہی، حسین کا نور یہاں رکھا۔ تیری چوپ دی میں قسم ہے، سن کے میرا چند سن کے نا بھیک میں نعرہ نہیں چاہیے۔ میں رکوا کس لیے ہوں؟ اللہ نے مجھ سے مشورہ لے کے نہیں رکھا تھا۔ تجھے بتاؤں، تو کہتا ہے شیعہ قوم جب بھی دیکھو مجلس حسین، یہاں محمد کا نور، یہاں نجف کا والی، یہاں عالمہ غیر معلمہ بی بی، یہاں سرکار امن، یہاں حسین۔ یہ چار پھر اکٹھے ہیں، حسین پھر الگ ہے۔ میں پڑھ کے جاواں گا تے کار سوچا جا کے، صرف ایک کو سائیڈ پہ کر لو، ان چاروں میں وہ طاقت نہیں رہ جائے گی۔ مہربانی جی سمجھ آوے تے مشورہ کر کے بولے جی، پر بولے جی شیعوں میرا حسین نہ تیرے ماتم کا محتاج ہے نہ ان کے قرآن کا محتاج ہے۔ حسین کے بغیر نہ دین مکمل ہے نہ دنیا کا کام۔ پھر مثال دیا، میں حافظ آباد آیا، میں ڈوگر صاحب کے دولت خانے پہ گیا، میں نے نماز پڑھنی تھی، نماز پڑھی، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، تسبیح نہیں تھی، میں نے سوچا میں حسین سے دین کا کام لوں، بس میں نے ارادہ کیا، حسین بڑھ کے نانا کی پشت پہ سوار ہوا، نانا کی پشت سے اترا، باپ کے گلے لگا، باپ کے گلے لگ کے فارغ ہوا، ماں کی قدم بوسی کی، ماں کی قدم بوسی کر کے فارغ ہوا، حسن کا منہ چوما، حسن کا منہ چوم کے فارغ ہوا، بڑھ کے بھائی نے بھائی کا منہ چوما۔ یہ ہے دین کا کام۔ یار بچوں کو کنٹرول رکھو، اس تو بعد میں سوکھا کرنا جا کے نا۔ میں کھڑا ہوں میز پہ، ساجد کے دیوان سکلین، بڑی کمال میز ہے جس پہ خطاب کر رہے ہو، یہ کتنے فٹ ہے؟ میں ٹھہرا ذات کا مولوی، مجھے کیا پتا فٹ اور سینٹی میٹر کیا ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا میں حسین سے دنیا کا کام لوں، بازو کو میز سمجھنا، دیکھنا میری طرف۔ میں نے مقام محمد سے ابتدا کی، مقام حسین پہ انتہا کی،
صدا کا بے نیاز حسین بے نیاز بن کے کھڑا ہے، جب تک محمد چل کے نہیں آیا قدم اس نے آگے نہیں بڑھایا۔ تو سمجھ لگی جے؟ میرا حبیب تو میرا تعارف کروا، آؤ سوکھا کریے۔ میں نے حافظ آباد میں اشرا پڑھنا تھا، میں نے دو بندوں کا، میں نے کہا یار حافظ آباد محلہ شیرپورہ میں علی مسجد امام باڑہ کے قریب جا کے میرا تعارف کرواؤ، دیوان ثقلین نام ہے، اتنی سی علمی اوقات ہے، تھوڑا سا پڑھنے کا ڈھنگ ہے۔ اور میں نے کہا سنو جی، میرا تعارف ایسے کروانا کہ جب میں حافظ آباد جاؤں مجھے بتانا نہ پڑے میں دیوان ثقلین ہوں۔ اللہ نے کہا میرا حبیب میں نے تجھے بنایا تاکہ تو میرا تعارف کروائے، میں نے بندوں کو بھیجا میرا تعارف کرواؤ۔ اور میں نے کہا کوئی مجھے دیکھ کے جان لے، کوئی میری آواز سن کے پہچان لے۔ وہ بندے میرا تعارف کروانے آ گئے، جو دیوان ثقلین ہے، دیپال پور سے تعلق ہے، اتنا پڑھنے کا ڈھنگ ہے، اتنی علمی اوقات ہے۔ ڈوگر صاحب نے کہا سنو، جس دیوان ثقلین کی بات کرتے ہو علم کلام پہ عبور ہے اسے؟ وہ کہ ڈوگر صاحب مجھے نہیں پتا۔ دوسرے بندے کو چاچا صاحب پکڑ لے، اور یہ جس دیوان ثقلین کی بات کرتے ہو علم الدرائت آتا ہے اسے؟ وہ کہ بزرگوں مجھے نہیں پتا، کہیں تو قبلہ سے پوچھ کے آؤں۔ ان میں نے 200 بندے میرا تعارف کروا لیں گے۔ اللہ نے کہا محمد میں نے تجھے بنایا، تو میرا تعارف کروا۔ تسی تائید کیتی ہے کہ بندے میرا تعارف کروا نہیں سکتے۔ اب طریقے دو ہیں، یا میں حافظ آباد میں خود آؤں یا کسی ایسے کو بھیجوں جو میرے پاس ہو وہ اس کے پاس ہو۔ اس نے بنا دیا، یہ بن گیا۔ لو سرکار تو آڈے حکم دی تعمیل کرا، میں تو آگے مشکل ہوتا جاؤں گا۔ میں نے اشرے پڑھے ہیں رسالت پہ۔ ایک میں نے گالتا دسو، ایک جدہ تھی بلال نے اذان نہیں دیتی تے کی نہیں ہویا؟ بندے ہی بڑے سیانے ہو تسی تے مولوی تو انہوں اگلی گل نہیں دسی، ویچ گل کی میں دساں جی۔ لے مولوی سن، پھر جب تک بلال نے اذان نہیں دی دن نہیں نکلا، کسی مکتب کے عالم کے سر پہ قرآن رکھ، سورج کی پہلی کرن پہ کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، سورج کی پہلی کرن پہ کتنے لوگ مر جاتے ہیں، سورج کی پہلی کرن پہ اللہ کتنے لوگوں کا رزق بڑھا دیتا ہے، سورج کی پہلی کرن پہ اللہ کتنے روزوں کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اب جب تک بلال نے اذان نہیں دی نہ مرنے والا مرا۔ مشورہ کر کے بول یار، بول، سمجھ آئے یوں تھے بول، نہ آخر پہ تاریخی نعرہ، جب تک بلال نے اذان نہیں دی، جس نے پیدا ہونا تھا وہ پیدا نہیں ہوا، جس نے مرنا تھا وہ مرا نہیں، جس کا رزق بڑھنا تھا اس کا بڑھا نہیں، جس کا کم ہونا تھا اس کا کم نہیں ہوا۔ مولوی ڈوب کے مر جا، نتیجہ رزق سے لے کے موت و حیات تک یہ تو حبشی کے قبضے میں ہے، محمد کیا ہو۔ آئے 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 ہو سارے مل کے بولنا، سارے بولے ہیں جی۔ اس نے بنا دیا، بننے والا بن گیا، بنانے والا بننے والے کو دیکھتا رہا۔ چاچا جی اب جو بندہ نہ سمجھا اس کا اپنا نصیب میری قسمت، بنانے والا بننے والے کو دیکھتا رہا۔ بے دل نے دل والے کو دل سے اتنا دیکھا کہ بے دل میں دل والے کو دل دے بیٹھا۔
کیا بات ہے، جے تو سمجھ گیا تو تیری کیا بات ہے۔ اور یہ فطرت ہے، بابا جی کسی چھوٹے کو دیکھیں اور دیکھتے ہی جائیں، بولے نہ۔ چھوٹا کہتا ہے خیریت، وہ دیکھ ہی رہے ہیں، بات کوئی نہیں کر رہے۔ اچھا چھوٹا اضطراب محسوس کرتا ہے، پھر اضطراب پسینہ بنتا ہے، وہ دیکھتا رہا 12,000 سال تک محمد کو دیکھتا رہا۔ توحید کی محبت کی سوئیاں محمد کے مقدس بدن میں پیوست ہوئیں، مصطفیٰ کے بدن پہ پسینہ آیا۔ اللہ نے کہا میرا حبیب یہ آدم کا پسینہ تو نہیں میں ضائع کر دوں، یہ تو تیرا پسینہ ہے۔ حدیث قدسی خلق اللہ العرش الی عرق راسہ، میرا حبیب میں نے تیرے سر کا پسینہ لیا، میں نے عرش بنا دیا۔ جاگی میں نتیجہ بڑا بڑا دینے۔ خلق اللہ اللوح والقلم الی عرق صدرہ، میں نے تیرے سینہ بے کینہ کا پسینہ لیا، میں نے لوح اور قلم بنا دیے۔ حافظ آباد میں گل کر گیا، میں ٹر گیا، لیکن تو سر سننا ہے، علم سندا نہیں، قصور میرا نہیں۔ میں نے تیرے سینے کا پسینہ لیا، میں نے لوح و قلم بنائے۔ عالم سے پوچھو لوح و قلم ہے کیا؟ جی قلم لکھتی ہے، لوح پہ لکھا جاتا ہے، قلم ماضی بھی لکھے، قلم حال بھی لکھے، قلم آنے والا زمانہ بھی لکھے۔ لوح و قلم ہے کیا؟ محمد کے سینے کا پسینہ۔ اب مولوی سے کالر کے پکڑ کے کہنا ڈوب کے مر جا، تو محمد کی بات کرتا ہے۔ نتیجہ غیب کا علم تو محمد کے پسینے کو بھی ہے۔ خلق اللہ الملائکۃ الی عرق یدہ، میں نے تیرے ہاتھوں کا پسینہ لیا، میں نے فرشتے بنا دیے۔ اوے کبھی پسینہ بکتے دیکھا ہے؟ اور تسی بولے نہیں حافظ آباد وکدا تو نہیں کدھرے؟ نہیں وکدا جی، تے پسینے دی اوقات کی ہے؟ جیو میرا پتر این سوڑ دیتا۔ ہاتھوں کا پسینہ لیا، میں نے ملائکہ بنا دیے۔ اب قرآن پڑھنا، ماہر علم طبیعیات کہتے ہیں 70 درجوں سے پسینہ گزرتا ہے، پھر خون کا ایک قطرہ بنتا ہے۔ نتیجہ پسینہ 70 درجے پست، خون 70 درجے افضل۔ ملائکہ بنے ہاتھوں کے پسینے سے، ایمیں گا لے جی۔ اب تفسیر قرآن کہتی ہے کوئی فرشتہ بحکم خدا ہوا چلاتا ہے، کوئی فرشتہ بحکم خدا بارش برساتا ہے، کوئی فرشتہ بحکم خدا بطن مادر میں بچے کی تصویر بناتا ہے، کوئی فرشتہ بحکم خدا زندگی دیتا ہے، کوئی فرشتہ موت دیتا ہے۔ ایمان سے بتا یار، جب محمد کا پسینہ یہ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے جسے محمد کہے یا علی تیرا لہو میرا لہو۔ تھوڑی کیا بات ہے، جڑے اپڑ گئے ہو کیا بات ہے۔ حیدری ڈوگر صاحب پیچھے میں ایک گل سنی سی۔ اچھا جی، ایک مولوی اسمبلی چاہ کے سارے آنو رضی اللہ آکھو، ایتھے گل لئیے اب بل پاس کرایا سو سارے آنو رضی اللہ آکھو۔ میں کہا مولوی مینوں کوئی اعتراض نہیں، پھر تو مان جائیں۔ انہوں نے کہا کی میں کہا پھر میں آکر لکھائی حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا نہیں، اے رضی اللہ نہیں، اے علیہ السلام ہے۔ چل میں تیری مان گیا، آ فیصلہ کریں رضی اللہ کون ہوتا ہے، علیہ السلام کون ہوتا ہے۔ رضی اللہ کوثر پی سکتا ہے، پلا نہیں سکتا۔
جاگی یار، جاگی جاگی جاگی. اور اس جملے کے آخر پہ علی حق سے پورے حافظ آباد میں گونجنا چاہیے، رضی اللہ. محمد کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، سجدے میں پشت پہ بیٹھ نہیں سکتا. رضی اللہ درود پڑھ سکتا ہے، درود میں آ نہیں سکتا. اور مولوی رضی اللہ محمد کو بیٹی دے سکتا ہے، لے نہیں سکتا. جا گیا جی. سرکار ڈوگر صاحب جا گیا جی. آگے خلق اللہ البیت اللہ و بیت المعمور و مواضع السجود الی عرق ظہرہ. میرے حبیب، میں نے تیری پشت کا پسینہ لیا، میں نے بیت اللہ بنایا، میں نے بیت المعمور بنایا، میں نے ہر سجدہ کرنے والی جگہ بنائی. تیری چوپ دی قسم میں گل میں کر گیا سا، لیکن تیرے کان تے جوں نہیں رنگی. بیت اللہ تیری پشت کے پسینے سے بنایا. ایسے کر، بیت اللہ بنا ہے محمد کی پشت کے پسینے سے. تو ہر سال حج پہ جا، ننگے پاؤں جا، الحاج ہو جا، کر طواف بیت اللہ کا. تو بیت اللہ پہ پاؤں رکھنے کا سوچ، تیرا حج باطل، تیرا دین باطل، تیرا ایمان باطل، تیرا اسلام باطل. تو پاؤں رکھ نہیں سکتا. بیت اللہ بنا کس سے؟ محمد کی پشت کے پسینے سے. ڈوب کے مر جا، جس کے پسینے پہ تو پاؤں نہیں رکھ سکتا. مقابلہ اس سے کرتا ہے جو پشت پہ سوار ہو کے جوان ہوا. سارے پچھلے دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری. اچھا، کچھ علماء نے اللہ محمد دا سایہ بنایا ہی نہیں. کچھ آنے نے نہیں بنایا ہے پر کلیا نہیں نال. میں نے کہا اللہ کا نبی یا تو بناتا نا، بنایا ہے تو پھر بھیج دیتا. اس نے کہا دیوان ثقلین، سائے کی عادت ہوتی ہے، کبھی آگے چلتا ہے کبھی پیچھے. میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی، محمد کا سایہ آگے ہو، محمد پیچھے ہو. میں نے کہا مالک تو حکم کرتا کہ سایہ ہمیشہ پیچھے رہے. اس نے کہا اس میں بھی قباحت ہے. کچھ صحابی میرے محمد کے پاؤں پہ پاؤں رکھنا سعادت جانتے ہیں. میں نہیں چاہتا کسی صحابی کا پاؤں بھی محمد کے سائے پہ آئے. جاگی حافظ آباد پنجابی چ مولوی انہوں آندے نے جنہوں چپ ہون دا ول نہیں آندا. میں نے کہا مالک تو مجبور تو ہے نہیں، تو مالک والا کل شے ہے. شائع کو حکم کرتا، نہ آگے چلے نہ پیچھے، ہمیشہ محمد کے ساتھ رہے. اللہ نے کہا اس میں بھی عیب ہے. مالک کیا؟ اللہ نے کہا اگر ہر وقت سایہ محمد کے ساتھ رہتا، ہو سکتا ہے قیامت کو سایہ کہتا کہ میں چونکہ ہر وقت محمد کے ساتھ رہا، میں محمد جیسا. اور بھولی ماں کے کملے بچے، جب محمد کا اپنا سایہ اس جیسا نہیں، پھر ہمسایہ اس جیسا کیسے؟ انتا سمجھ لگ گئی. میرے علاقے چ ربیع الاول چ میلاد بڑے ہوندے نے، تواڈے بھی ہوندے نے چونکہ اچھا ایتھوں ہیں. اچھا لو ڈوگر صاحب، میرا پورا محرم ایک پاسے آج جملہ لکھ کے لے جائے جے تے سنیاں نو سنایا جے جا کے. جی شیعہ رسالت نہیں پڑھ دے،
نور نبی دا انج چمکے جی میں بات چریل توتا ایک ایڈی رسالت ہے. تینوں دساں رسالت کنوں آندے نے. اچھا میں ربیع الاول چ بڑا دکھی ہو جانا. تسی پوچھو تینوں خیر ہے مہینہ خوشیاں دے تے تو دکھی. او میں جیڑے بندے نے پوچھا نا کون ہے تو, وہ آندہ جی میں عاشق مصطفیٰ. میں کہا یار تو عاشق مصطفیٰ کیویں؟ اس آکھیا جی میں ایڈا وڈا میلاد نہیں کروایا. ہن شریف میزبان بن کے میں 70 دی قیمت دے آجے. اگر پہلی دفعہ یہ نہج سنو تو نعرہ نجف تک جانا چاہیے. میں کہا کدی شکل ویکھی ہے شیشے چ؟ میلاد کرا کے عاشق مصطفیٰ. تیری میری بات نہیں, آدم سے عیسیٰ نبیوں کی جرت نہیں. ساجد کہ وہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں ہم عاشق مصطفیٰ. کر سوال دیوان سے کلیں نہ ہم نہ آدم سے عیسیٰ نبی. کون سی نئی فکر لے آیا؟ پھر عاشق مصطفیٰ ہے کون؟ مولوی تو میں عاشق مصطفیٰ نہیں. عاشق مصطفیٰ کی پہلی شرط ہے خدا ہونا. کوئی سمجھ لگی یار؟ سلام ہے تو انو یار, سلام ہے تیرے سنن میں. جی میں پھر دلونا سرکار میں نوکر. جی میں پھر کہتا ہوں تیری میری جرت نہیں. عاشق مصطفیٰ کی پہلی شرط خدا ہونا. اگر بول پہ جے تو دوجی شرط پڑھا قیمت دیو گے نعرہ نجف تک جائے گا. مولوی جو جاندہ انا لولا لنگڑا کانا عاشق مصطفیٰ نہیں ہوندہ. عاشق مصطفیٰ کی دوسری شرط عاشق مصطفیٰ ہوتا وہ ہے جو بے وجود ہو کے ہر جگہ موجود ہو. ہائے ہائے بڑی کیا بات ہے یار. سارے مل کے تواڈی کیا بات ہے, تواڈے بولن دی کیا بات ہے, تیرے اپنن دی کیا بات ہے. میں بسم اللہ میں تیری وجہ تو سوکھا کیتا ہی. جاگیں عاشق مصطفیٰ کی دوسری شرط جو بے وجود ہو کے ہر جگہ. اچھا ایک گل دسو یار, میری ایک مجبوری ہے. اگر کل بھی ڈوگر صاحب میں ذاکر تو بعد پڑھ لا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ٹھیک ہے نا سرکار؟ میں پورا مرمبانیہ دی مننی ہے. 8 تے 9 81 میں بعد اس پڑھاں گا. جاگیں اب 2 جملوں میں دیکھنا کہ معراج کیا ہوتی. مولوی سن, جیسے عاشق مصطفیٰ کی پہلی شرط ہے خدا ہونا. میرا دل کرتا ہے میں ممبر سمیت عرش پہ اڑ جاؤں. پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے. جتنے حلال زادے بیٹھے ہو سمجھ آئے اتنا بولنا میری تھکن اتر جائے. مولوی جیسے عاشق مصطفیٰ کی پہلی شرط ہے نا خدا ہونا, ویسے عاشق خدا کی پہلی شرط ہے حسین ہونا. اے سلام ہے, اور سلام ہے حافظ آباد. سارے میں راضی ہوں.
ذکر کا وارث تم پہ راضی ہو. جی میں نوکر ڈوگر صاحب، میری اوقات یہ ہے کہ میں ماتمی کی جوتی اٹھانے والا ہوں. ماتمی میرا افسر ہے. جی بسم اللہ، جا گیا جی. عاشق خدا کی پہلی شرط، بولو پھر بولو، عاشق خدا کی پہلی شرط. نانا عاشق خدا کی پہلی شرط. پھر بولو عاشق خدا کی پہلی شرط. ایک بار پھر بولو عاشق خدا کی پہلی شرط. میں عاشق خدا کی دوسری شرط پڑھوں؟ ساتھ ملو گے میرے؟ لے مولوی، عاشق خدا کی دوسری شرط، عاشق خدا ہوتا وہ ہے جو بولنے کے لیے بدن کا محتاج نہیں ہوتا. تو کیا بات ہے جڑے اپڑ گیا ہو، تو کیا بات ہے. آؤ جملہ کو رکھا. عاشق مصطفیٰ کی پہلی شرط خدا ہونا. عاشق خدا کی پہلی شرط، جیسے عاشق خدا کی پہلی شرط ہے نا حسین ہونا، ویسے عاشق حسین کی پہلی شرط ہے زینب ہونا. بانی نو مسئلہ سی برآمدگی دا. میں کیا سی زیب نو کہے سرکار وفا دی شہادت پڑھ جاوے، میں اتوں پڑھاں گا. دوڑا بنتا نہیں میں نو آندا، مقتل پڑھوں گا. میں عاشق حسین کی دوسری شرط پڑھوں؟ مولوی عاشق حسین دی دوجی شرط ہی عاشق حسین کٹ تو کٹو ہوندہ ہے جن دی اپنی نسل نہ بچے. کوئی سید آندہ ہے میں حسنی ہاں، کوئی آندہ ہے میں حسینی ہاں، کوئی آندہ ہے میں زیدی ہاں، کدی کسی آکھیا ہے میں زینبی سید ہاں. بزرگوں تشریف فرماؤ. چاچا سیف اجڑے بزرگ بیٹھے نے، تسی علامہ رشید ترابی دی زیارت کیتی ہے جی؟ علامہ رشید ترابی صاحب تسی کیتی ہے سرکار؟ علامہ رشید ترابی کے پاس ایک مومن گیا اور جا کے کہتا ہے آپ سید بھی ہو، خطیب بھی ہو، مجھے علموں والے بادشاہ سے بڑا پیار ہے، مجھے کچھ تسبیح بتاؤ، میں چاہتا ہوں کہ مجھے عباس مولا کی زیارت ہو. حافظ آباد علیہ سید عالم دین نہیں بولے. اس ماتمی پھر ہاتھ جوڑے نے، سرکار آپ عالم بھی ہو، سید بھی ہو، خطیب بھی ہو، میں نوکر ہوں آپ کا، کوئی ورد کوئی وظیفہ جیسے کہیں گے میں کروں گا. میں چاہتا ہوں مجھے غازی سرکار کی زیارت ہو. اس عالم ربانی نے روتی آنکھوں سے چہرہ اوپر کیا اور رو کے کہا جا، تجھ کو عباس دلاور کی زیارت ہوگی، اپنی بیٹی کا اگر نام شکینہ رکھ لو. بے نیازی نہ کری، بے نیازی نہ کری. میں آج تے کل مصائب اپنی زندگی دی آخری مجلس سمجھ کے پڑھنا ہی. اگلے سال یوں روے گا جڑا ہوئے گا. چڑھ گیا 10 محرم کا دن، پڑھنے لگی باغ بطول میں لوٹی، بجھنے لگا روضہ محمد کا چراغ. عباس خیمے میں آیا، سرکار وفا کی زوجہ جناب لبابہ
گٹھڑی باندھ کے بیٹھی ہیں اور کہتی ہے عباس مجھے وطن جانے کی اجازت دے۔ غازی کہتا ہے لبابہ تو بطول کی بیٹیوں سے زیادہ تھک گئی ہے۔ لبابہ کہتی ہے عباس تھکنے کی بات نہیں، صبح سے اب تک سکینہ ہر خیمے میں ایک دفعہ گئی ہے، میرے خیمے میں 50 دفعہ آئی ہے۔ شرم نہ کری یار، شرم نہ کری۔ اور میں بہنوں کے پردے قربان کروں، میں جب کہوں گا علم پھر آئے گا۔ چلو ایک گل سنو، کراچی کا ایک قافلہ کربلا گیا تھا، سیدو میں نے معاف کرے آج، اور روزوں کی تعمیر ہو رہی تھی۔ قافلے نے مجاورت کو منتیں کی ہمیں سرکار عباس کے قبر کی زیارت کروا دے۔ اس نے کہا نماز فجر سے پہلے آ جانا۔ قافلہ رات بھر نہیں سویا، انہوں نے بوتلیں اٹھا لی کہ جو پانی عباس کی قبر کا طواف کر رہا ہے وہ پانی بھریں گے۔ صبح اس نے دروازہ کھولا، سارا قافلہ نیچے گیا، لوگوں نے سجدہ سلام کیا۔ لوگر صاحب جاگیا جی جو ماتمی حلقے کا ہے وہ جاگنا۔ لوگوں نے بوتلیں بھری، ایک سید نے پانی کی مشک بھر لی۔ بندوں نے پوچھا سید پانی کی مشک کیوں بھری؟ اس نے کہا میں کربلا سے جا رہا ہوں شام، میں شام جاؤں گا سکینہ کی قبر پہ، اور قبر پہ جا کے کہوں گا آقا زادی تیرے معاشقی نے پانی بھیجا ہے، اور حسین کی بیٹی خود بھی پی، اپنے اصغر کو بھی پلا۔ سینے پہ ہاتھ مار یار جو ہلکے کا ماتمی۔ میں آج اور کل زندگی کی آخری میں یہ سمجھ کے بل سے پڑھوں گا، عباس جی ہر خیمے میں سکینہ ایک دفعہ، میرے خیمے میں 50 دفعہ آئی ہے، اور رو کے کہتی ہے چچی چچا عباس کو بولو نہیں بچتا اصغر۔ تیاری کر تیاری کر تیاری کر، اتنا پرسہ ہوگا جتنا عباس کی مرشد زادی چاہتی ہے۔ بانیوں کو جب تک میں نہ کہوں علم لے کے نہ آنا، ابھی لے کے جب تک میں نہ کہوں علم لے کے نہ آنا۔ یار توجہ میری طرف، توجہ میری طرف۔ بی بی آئی، عباس نے بی بی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، آقا زادی شکوہ نہ کر، تیرا بابا اجازت نہیں دیتا، چچا میرے ساتھ آ۔ لے کے آئی بابا کے خیمے میں، بابا نہیں بچتا اصغر۔ کربلا کا غریب کہتا ہے سکینہ تیرے ویر کی عمر بابا 6 ماہ، رو کے کہتا ہے میرے کی عمر بابا 34 سال۔ حسین رو کے کہتا ہے سکینہ یہ نہ ہو نہ تیرا بچے۔ نہیں آتا ماتم کرنا یار، نہیں آتا ماتم کرنا، میں نے ابھی مصائب شروع کرنا ہے۔ یا زہرا یا زہرا۔ عباس نے کہا مولا اجازت، اور سیدو میں غلط پڑھوں تیری دادی میری شفاعت نہ کرے۔ حسین عباس کا منہ چوم کے کہتا ہے عباس میں تجھے جنگ کی اجازت دے دوں، لیکن یہ بتا تیرے اترنے کے بعد میری بہنیں بیٹیاں جنگلوں میں جائیں گی کہاں؟ سینے پہ ہاتھ ماری یار، یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ کر لی تیاری عباس نے۔ جناب زینب کی آواز ہے اماں فضا جی عباس کو بول گھوڑے پہ سوار ہو کے زینب کے خیمے میں آئے۔ اماں فضا نے کہا عباس، علی کی بیٹی کہتی ہے گھوڑے پہ سوار ہو کے آ۔ غازی کہتا ہے میں مر نہ جاؤں گا زینب کے خیمے میں گھوڑے پہ سوار ہو کے؟ بی بی کی آواز ہے عباس نہیں میں چھوٹی تھی، میں نے سنا ہے میرا بابا علی زین پہ بڑا سجدہ تھا، تو گھوڑے پہ بیٹھ کے آ تاکہ میں دیکھوں لگتا کیسے تھا۔ عباس آیا زینب کے خیمے میں، کوئی بی بی کہتی ہے بارک اللہ،
کوئی کہتی ہے سبحان اللہ، کوئی کہتی ہے ماشاء اللہ. زینب دیکھ کے کہتی ہے قالوا انا للہ. سینے پہ ہاتھ مار یار. یا زہرا میں مصائب شروع کروں. سید مجھے معاف کرو گے. عباس جانے لگا. حسین نے کہا عباس تیر رکھ دے، عباس نیزہ رکھ دے، عباس ڈھال رکھ دے، عباس تلوار رکھ دے. عباس کہتا ہے ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ ہے، مجھے تلوار تو لے کے جانے دے. میں ان سے پوچھوں انہوں نے قاسم کو مارا کیسے، میں پوچھوں انہوں نے اکبر کو مارا کیسے. حسین رو کے کہتا ہے عباس ان کو اتنا مارنا جتنا زینب و کلثوم مار برداشت کر لے. حسین کہتا ہے غازی تو ان کو مارے گا اور یہ میری سکینہ کو تماچے. ماتم. یا زہرا، یا زہرا جلدی نہ کرنا، جلدی نہ کرنا. سیدو عزت عباس کی قسم، اکبر گیا تھا نا، بیبیوں نے اکبر کے گرد گھیرا ڈالا تھا. جب عباس کا گھوڑا چلا، مقتل والا کہتا ہے سید زادیاں پیچھے بھاگی. کوئی کہتا ہے او غازی میری چادر، کوئی کہتی ہے او غازی میرا برقع، کوئی کہتی ہے تیرے آسرے پہ مدینہ چھوڑا. شرم نہ کرنا، شرم نہ کرنا. کر تیاری، مر نہیں جاتا تو. سجاد سے بڑا غیرت مند نہیں جو 40 سال بابا کو رو کے کہتا تھا بابا تجھے رونے کا حق ادا نہیں ہوا. آ گیا عباس، کمینے نے وار کیا، عباس کا بازو اترا. کہتا ہے اکبر کا صدقہ. دوسرا وار کیا، یہ بازو اترا. کہتا ہے اصغر کا صدقہ. حافظ آباد علیہ میں کدی نہیں پڑھیا عباس کے بازو اترے. عباس کے بازو نہیں اترے، زینب کے سر سے چادر اتری. امیر بن کے بیٹھا ہے یار، تو امیر بن کے بیٹھا ہے. اب دیکھنا میری طرف، بازو اتر گئے. ایک کمینے نے عباس کی آنکھ میں تیر مارا، بازو تو ساتھ نہیں تھے. عباس جھکا تاکہ گھٹنوں کے ساتھ تیر نکالے. اللہ لعنت کرے طفیل بن حکیم پہ، اس نے عباس کے سر میں گرز مارا. سر ایسے کھلا جیسے بند قرآن کھلتا ہے. میں پڑھ گیا جملہ یار، میں پڑھ گیا جملہ. عباس کا دین سے اترنا تھا. سکینہ رو کے کہتی ہے بابا، بابا میرے ویر کی خیر ہے، او بابا تو اپنا ویر بچا. یا زہرا، یا زہرا جلدی نہ کرنا. عباس نے زین چھوڑی، حسین نے کرسی چھوڑی. یا زہرا رو کے کہتا ہے غازی میری کمر ٹوٹ گئی. میں نے سطر پڑھنی ہے مصائب کی جو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے. تجھے 12واں بتائے گا حسین عباس کی لاش پہ آیا کیسے. اردو کتاب تذکرۃ الشہداء صفحہ نمبر 128. حسین آ رہا ہے عباس کی لاش پہ. مقتل کے جملے احاطوا بالجسد العباس. انہوں نے عباس کی لاش کو گھیرا. کوئی کمینہ عباس کو تلوار مارتا ہے، کوئی عباس کو تماچا مارتا ہے، کوئی عباس کو پاؤں سے مارتا ہے. کسی نے عباس کا ہاتھ کاٹا اور کسی نے پاؤں کاٹا. غریب کہتا ہے عباس کہاں ہو؟ کوئی عباس کا پاؤں اٹھا کے کہتا ہے غازی ادھر ہے. یا زہرا سر رکھا زانوں پہ، سانس نکال لو. بندہ مسلسل نہیں رو سکتا. اب دعا کر جو میں نے روایت پڑھنی ہے، اللہ مجھے موت آ جائے. عباس کا سر حسین نے زانوں پہ رکھا. رو کے کہتا ہے عباس میری قسمت نہیں، اکبر کے کلیجے سے برسی بھی میں نے نکالی اور غازی تیری آنکھ سے تیر بھی میں نکالوں. عزادارو شام سے رہائی مل گئی. 3 اونٹ لے کے سجاد غریبوں والے قبرستان میں آیا.
اب سید مجھے معاف کرنا، میں غلط پڑھوں، تمہاری دادی میری شفاعت نہ کرے۔ امام سکینہ کی قبر پہ آئے، آکے کہتے ہیں بھائی بن کے نہیں، امام بن کے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساری بیبیوں نے بی بی کا شکریہ ادا کیا۔ یا جناب لبابہ آئی، رو کے کہتی ہے سجاد مولا منہ ادھر کر۔ سجاد و باقر نے منہ ادھر کیا، لبابہ نے سر سے چادر اتاری، چادر میں سے عباس کا سر نکالا، سکینہ کی قبر پہ رکھا اور رکھ کے کہتی آقا زادی تیرا معاش کی معافی مانگنے آیا ہے، اور یہ پانی لینے گیا تھا اور پانی لا نہیں سکا۔ ایک دفعہ سارے ادھر منہ کرو، اٹھنا نہیں، ادھر منہ کرو، اٹھے کوئی نہ۔ یہ بانیوں سے پوچھو علم کے ساتھ دوپٹہ کیوں باندھا انہوں نے؟ علم کے ساتھ دوپٹہ اس بات کی دلیل نہیں 1400 سال کے بعد عباس کو آج بھی اور زینب کی چادر کا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اس عباس کا جنازہ تیار ہے جس کے آسرے پہ زینب نے مدینہ چھوڑا تھا۔ ابا لوگو اس غازی کا جنازہ تیار ہے، اور جس کے اترنے کے بعد بیبیاں کہتی تھی اللہ میرا ہماری چادریں ماتم عباس۔ چلانا ہو